الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے 29ویں پارے سے سورہ مزمل کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما مجھ گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عزیزان من، اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہے. اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے. اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ابتدائی وحی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، آپ کی چادر مبارک، آپ کا کرتا مبارک آپ کے جسم سے چمٹ جاتے تھے، لپٹ جاتے تھے ابتدائی وحی میں. تو اس کی طرف مصطفیٰ کریم کی اس حالت سے رب ذوالجلال اپنے محبوب سے مخاطب ہوا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے. ایک قول اس کے شان نزول میں یوں ہے کہ ایک شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر محو استراحت تھے، آرام فرما تھے. حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو چادر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی. تو محو استراحت ہیں. رب نے اس حال میں دیکھا اپنے محبوب کو تو اسی حال سے مخاطب فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے. حضور علیہ السلام اور دوسری بار جب جبریل تشریف لائے تو حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی زملونی. یہ پہلی مرتبہ بھی فرمایا جب پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، اور دوسری بار جب جبریل تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی. تو رب ذوالجلال نے اسی طرح مخاطب فرمایا یا ایھا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے. دثار چادر کو اپنے جسم کے ارد گرد پورا لپیٹ لینا، جیسا کہ ہم سردی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. تزمیل چادر کو اوڑھ لینا، جیسا کہ لیٹتے ہوئے سوتے ہوئے ہم چادر ڈال لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جس حال میں مصطفیٰ کو پایا اسی حال سے خطاب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے. قوم، اے محبوب کھڑے ہو جائیں، قیام کریں. اللیل، رات میں، الا قلیلہ، قیام کریں مگر کچھ رات کا حصہ. ابھی یہ استثناء بعض رات عبادت کرنے کے لیے ہے یا بعض رات چھوڑنے کے لیے کہ آپ عبادت کریں. قیام اللیل ابتدائی اسلام میں
جب 5 وقتہ نماز فرض نہ ہوئی تھی تو صلاۃ اللیل تہجد فرض تھی۔ پھر 5 وقتہ نماز سے 5 وقتہ نماز کی جو فرضیت نازل ہوئی، اس سے تہجد کی فرضیت امت سے ساقط ہو گئی، مصطفیٰ کریم پر فرض باقی رہی۔ امت پر 5 نمازیں تھیں اور مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں۔ رات کا تہجد، فتہجد بہ نافلۃ لک، پس محبوب یہ ایک نماز تہجد آپ پر زائد ہے، تو رات کو اٹھیے، قیام کیجئے کچھ حصہ چھوڑ کر۔ وہ کتنا؟ فرمایا نصفہ، رات کا نصف حصہ، اب وانقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس پر کچھ اور بڑھائیں، یعنی نصف رات نصف سے کم یا نصف سے کچھ زائد، یہ محبوب آپ کے اختیار میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نصف رات آرام فرماتے، نصف رات گزرنے کے بعد پھر رات کا تہائی حصہ عبادت کرتے، رات کا تہائی حصہ عبادت کرتے۔ مثلاً رات 6 گھنٹے کی ہے تو 4 گھنٹے آرام فرماتے، اور پھر 3 گھنٹے آرام فرماتے، 6 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے نصف، اور پھر اس کا 1/3 یعنی 6 گھنٹے میں 2 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر رات کا چھٹا حصہ بچتا، یعنی 6 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اس میں آرام فرماتے۔ کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں بیدار ہوتے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز پوری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت، 13 رکعت، 17 رکعت، 9 رکعت، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ایک روایت میں 7 رکعتیں بھی ہیں۔ 8 رکعت تو تہجد آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی 4، کبھی 6، کبھی 2 رکعتیں بھی، وقت کم ہوتا تھا، رات چھوٹی ہوتی تھی تو اس طرح بھی کرتے تھے، اور قرآن زیادہ پڑھتے تھے، قرآن زیادہ پڑھتے تھے۔ ویسے زیادہ رکعتیں کرنا یہ افضل ہے زیادہ قرآن پڑھنے سے، لمبے سجدے سے لمبا قیام افضل ہے، لمبے سجدے سے لمبا قیام افضل ہے، چونکہ قیام میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور سجدے میں تسبیح ہے۔ اگرچہ سجدہ اعلیٰ مقام ہے، عبادت کا اعلیٰ رکن ہے، لیکن قیام میں قرأت قرآن ہے، تو اس وجہ سے قیام طویل ہے، اور اسی کو میرے آقا علیہ السلام نے فقاہت کی علامت بیان فرمائی کہ جو شخص طویل نماز پڑھتا ہے، طویل قیام کرتا ہے، وہ اس کے دینی سمجھداری کی علامت ہے کہ وہ دین کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔ قیام طویل ہو، قیام طویل ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں خفیف پڑھا کرتے، فجر کی 2 سنتیں خفیف پڑھا کرتے،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہم ہونے لگتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، اتنی خفیف پڑھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فجر کی سنتیں۔ تو فرمایا رات کا نصف یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قیام کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس طرح کہ حروف کے مخارج صحیح ادا ہوں۔ مخارج صحیح کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے، خصوصاً چند حروف جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جیسے ہا اور ہا، عین اور حمزہ، سین، صاد اور ثا، ان میں تشابہ پایا جاتا ہے۔ سین اور صاد جب ادا ہوتے ہیں تو سیٹی کی آواز ظاہر ہوتی ہے، لیکن سین باریک ادا ہوتا ہے اور صاد پر ادا ہوتا ہے، اور ثا جب ادا ہوتا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی۔ تو ان میں اسی طرح حرف ضاد کا اپنا مخرج ہے، اور یہ حافہ لسان یعنی زبان کی سائڈ اور داڑھوں سے ادا ہوتا ہے، اوپر کی داڑھیں ہوں یا نیچے کی داڑھیں، دائیں طرف کی ہوں یا بائیں طرف کی، کسی بھی طرف زبان کا سائڈ لگے گا، حرف ضاد ادا ہوگا۔ اگر اپنے مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تو دال مخفف کے ساتھ ادا کریں، یعنی پر ضاد، ضاد نہیں ضاد، حرف ضاد، غیر المغضوب نہیں غیر المغضوب، دال پر کر کے غیر المغضوب۔ علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے غیر المغضوب کی بجائے غیر المغضوب پڑھا، ولا الضالین کے بجائے ولا الضالین پڑھا، اگر اس نے غلطی کی ہے تو نماز فاسد ہو گئی ہے، اور اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا ہے تو کفر کیا ہے۔ کیوں کہ ضال کے معنی ہیں گمراہ اور ضال کے معنی ہیں سائے میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے، اور یہاں معنی یہ ہوگا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر سایہ ہوا، ایسا نہیں۔ تو یہ مخارج کے ساتھ اور ترتیل حروف کو مخارج کے ساتھ، اس کے صفات لازمہ، صفات عارضہ، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ، اور معرفت الوقوف، کہاں وقف کرنا ہے کہاں وصل کرنا ہے، ان صفات کے ساتھ ادا کرنا، لیکن مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اور باقی یہ صفات یہ قرآن کی تزئین کے لیے ہیں، لیکن کچھ صفات جیسے جو ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کرتی ہیں، جیسے صفت صفیر صاد اور سین کو ثا سے ممتاز کرتی ہے، کہ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے اور ثا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، تو اس میں امتیاز کرنا بھی واجب ہے۔ تو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو،
خوب قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس طرح نہیں کہ یعلمون تعلمون تو چل میں آیا، یہ نہیں، بلکہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ قرآن کی زینت ہے۔ انا بے شک ہم سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب ان قریب یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالیں گے، ایک بھاری ذمہ داری ڈالیں گے، وہ امر و نواہی تبلیغ ہے، امر و نواہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے معاملات میں کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عداوت رکھتے تھے، تبلیغ کے معاملات میں مبلغ کا نرم مزاج ہونا ضروری ہے۔ وہ مبلغ کامیاب ہے، کامیابی سے تبلیغ کر سکتا ہے جو درگزر کا مادہ رکھتا ہو، کیوں کہ ہر قسم کے لوگ ہر ذہن کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے برداشت بڑی چیز ہے۔ یہاں پر قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالیں گے۔ ساری ساری رات پڑھنا یہ دن میں نہیں، رات میں ساری ساری رات پڑھنا دن کے لیے سستی پیدا کر دیتا ہے، تو رات کا کچھ حصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس اکتاہٹ سے منزہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھا دیکھی صحابہ بھی اسی طرح کیا کرتے، جس سے صحابہ پر تھکاوٹ طاری ہو جاتی۔ اگر ساری رات کھڑا ہو کر قیام لیل کرے، عبادت کرے، تو دن میں اس کے لیے کام کاج دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، پھر جسم پر سستی اور تھکاوٹ طاری رہتی ہے، اور رات کا کچھ پہر عبادت کر لے تو رب کو یاد کر کے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ وہ شب گھڑی ہوتی ہے جب کوئی اسے عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، اس کا رب ہی دیکھتا ہے، وہ خلوت میں اپنے رب سے ملتا ہے، اور اس کے لیے رات کا پچھلا پہر سحر کا وقت ہی افضل ہے۔ کیوں کہ سحر کے وقت میں نیند میٹھی لگتی ہے اور نیند طاری ہوتی ہے، جس کو رات کے وقت نیند نہیں آتی اس کو سحر کے وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو سحر کا وقت کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں جادو کو۔ تو اس وقت ایسا ہوتا ہے جیسا کہ جادو کیا ہوا مرجھایا ہوا، اس پر نیند طاری ہونے لگتی ہے، تو اس وقت جب رات کا ابتدائی وقت آرام کر لے، صبح سحر کے وقت اٹھ کر رب کو یاد کرے، خلوت میں رب سے ملاقات کرے، یہ اس کے لیے افضل گھڑی ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز مصطفیٰ کریم پر فرض، امت پر کے لیے نفل ہے، امت کے لیے نفل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ادا کی، پڑھتے ہیں نا ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں، جس نے ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھی، اس نے گویا کہ تہجد ادا کیا ہے، اور جس نے عشاء کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ادا کی پڑھی، اس نے گویا کہ لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت مصطفیٰ کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، لیکن تہجد کی فضیلت تہجد کے ساتھ حاصل ہوگی، چہرے کی رونق، تر و تازگی، چہرے کی رونق، تر و تازگی، جنت کا اعلیٰ مقام جو تہجد میں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عطا فرما دے تو اس کا فضل ہے، جو چاہے جسے چاہے دے، جو چاہے جس سے چاہے لے لے، یہ اس کا انصاف ہے۔
یہ اس کا عدل ہے، جو چاہے دے دے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ سے ہمیشہ فضل مانگا جائے، عدل انصاف نہیں۔ عدل کی ترازو لگی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من حسبا نوقشا، جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس سے حساب لیا گیا اسے وہ ہلاک ہو گیا۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے حسابًا یسیرا، آسان حساب لے گا اللہ۔ فرمایا ہاں، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، خطاؤں کو معاف کر دے گا، یہ حساب یسیر ہے۔ نیکیاں ضائع نہیں کرتا، نیکیاں ضائع نہیں کرتا۔ مومن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نیکیوں کا اجر آخرت میں ملے گا، اور کافر آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کی نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، ضائع نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار کو دنیا میں ہی اس کا صلہ اور اجر دے دیتا ہے، اور مومن کی نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات میں اٹھنا، ہے اشد وطئا، یہ بہت زیادہ بوجھل ہے۔ جب آدمی سوتا ہے رات میں اٹھے، یہ دشوار لگتا ہے بنسبت دن کے۔ دن میں اٹھنا آسان اور رات میں اٹھنا دشوار ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلَ، یہ سیدھی بات ہے، یہ سیدھی بات ہے کہ رات میں اٹھنا دشوار ہے۔ جو رات میں نیند کو ترک کرتا ہے، دشواری کو قبول کرتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر عطا فرماتا ہے جو دن کی عبادت میں نہیں، رات کی عبادت میں وہ لذت عطا فرماتا ہے جو دن کی نمازوں میں نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے محبوب آپ کی دن میں بہت زیادہ مصروفیات ہیں، تبلیغ کے امور ہیں، صحابہ کے معاملات ہیں، جہادی معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن رات میں آپ کے لیے، دن میں آدمی اپنے کام کاج میں ہوتا ہے، رات میں تنہائی میں رب کو یاد کر لیتا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہاں پر ہے کہ مصروفیات میں بھی بے خبر نہ رہو۔ وَاذْكُرْ، یاد کرو، اسم ربک، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، کام کاج میں لگے رہو، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو۔ اسی کو صوفیہ کہتے ہیں دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں لگا رہے اور دل رب کی یاد میں رہے، دل رب کی یاد میں رہے، ہاتھ کام کاج میں رہے، زبان سے کسی سے بات کر رہے ہیں دل میں خوف خدا رہے، کان سے سن رہے ہیں دل میں خوف خدا رہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دل میں خوف خدا رہے، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں دل میں خوف خدا رہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، خوب اچھی طرح لوگوں سے لا تعلق ہو کر، لام لائم سے بے نیاز ہو کر۔ بطول کہتے ہیں تارک دنیا کو، بطول، تبتل، لوگوں سے تعلق ختم کر کے۔ مقصد یہ نہیں کہ لوگوں سے راہ و روابط نہ رکھے، بلکہ دنیا داری کے معاملات کو بالائے طاق رکھے۔ دنیا داری کے معاملات کو بالائے طاق رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ بالکل دنیا سے لا تعلق ہو جائے، نہیں،
لوم لائم سے بے نیاز ہو کر حق بات کہتا رہے کہ کون کیا کہے گا، یہ میرا بھائی ہے، اگر میں نے اس طرح اس کو سچ بات کہہ دی تو اس کو بری لگے گی، میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے گا، میرا دوست مجھ سے ٹوٹ جائے گا، میری رشتہ داریاں چھوٹ جائیں گی۔ نہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حق بات کہتے ہوئے گھبرائے نہیں، حق بات کہتے ہوئے گھبرائے نہیں۔ وہ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں کہ لٹھ کڑنجے بھاگ کارن شاید ہی ریجے خدا کارن۔ اگر ساتھ دیں تو بھائی کا ساتھ دیں، لیکن حق بات کہنے سے نہ گھبرائیں۔ جو حق بات کہنی ہے وہ کہیں۔ اگر ظلم اور زیادتی کرتا ہے بھائی تو اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اگر اس پر زیادتی ہوتی ہے، اگرچہ اس نے غلطی کی ہے، تو زیادتی کو روکیں۔ ہر مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن کی اخوت یہ ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہونا چاہیے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا، جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یہ اخوت اسلامی ہے کہ اگر ایک جگہ مسلمان کو تکلیف ہے تو دنیا کے ہر خطے کا مسلمان بے قرار ہو جائے۔ تو لا تعلق اسے مراد یہ نہیں کہ قطع دنیا ہو، پہاڑوں میں نکل جائے، جنگلوں میں نکل جائے، غاروں میں نکل جائے، نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ ترک دنیا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی ترک دنیا، رہبانیت یہ ہے کہ نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہو جائے، یہ رہبانیت ہے مومن کی۔ جنگل میں نکل جانا، غاروں میں چھپ جانا، وہیں جا کر لوگوں سے لا تعلق ہو جانا، یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھی سیاحت جہاد ہے، سب سے اچھی سیاحت جہاد ہے۔ جہاد کے لیے نکلتا ہے، دور دراز کے علاقوں کو دیکھ کر آتا ہے، اور جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے پورے کفار کو مٹا دیں گے، کفر ختم ہو جائے گا، اسلام ہی اسلام رہے گا۔ اب خنزیر ختم ہو جائیں گے، کفر ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد جہاد موقوف ہو جائے گا، چونکہ کفر نہیں رہے گا۔ جب کفر نہیں رہے گا تو پھر جہاد موقوف ہو جائے گا، اور جب تک کفر باقی ہے جہاد بھی باقی رہے گا۔ تو فرمایا اپنے رب کو ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، دن اور رات یاد کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا سے بے پرواہ ہو کر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب، مشرق اور مغرب کا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اس کے سوا معبود۔ یہ اسلام کا، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت فقط اللہ کی، اور تعظیم ہر اس کی جس کا رب سے تعلق ہے، ہر اس کی تعظیم جس کو رب نے عزت دی ہے وہ لائق تعظیم ہے۔ فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا، اسی کو اپنا کارساز بنا۔ جو رب سے رب جوڑ لیتا ہے، رب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، سارا عالم اس کا تابع دار ہو جاتا ہے۔ جو رب سے رشتہ توڑتا ہے، لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رکھے، اہل اللہ کے دامن سے وابستہ رکھے، اپنا خوف اور اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان